السلام علیکم. ابرار رشید آپ کی خدمت میں حاضر ہے. آپ نے ٹائٹل میں بھی دیکھ لیا ہوگا, تھمبنیل میں بھی دیکھ لیا ہوگا کہ آج مجھے ایک ایسی ویڈیو بنانے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی جس میں مجھے اپنے ہاتھ میں ایک رائفل تھامنا پڑی یا گن تھامنا پڑی. اور رائفل یہ ہے, یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ. اور پاکستان میں یہ رائفل اکثر لوگ اس کو کنفیوز کر دیتے ہیں کلاشنکوف سے, لیکن ایسا نہیں ہے. یہ 222 سیمی آٹومیٹک گن ہے. آپ اس کو کلاشنکوف کی بہن کہہ سکتے ہیں, لیکن الحمدللہ یہ رائفل جو ہے وہ 100% قانونی طور پر میں نے رکھی ہوئی ہے. یعنی میرے پاس اس کا لائسنس ہے جو کہ آل پاکستان بیسس پر ہے. یعنی میں اس کو پاکستان میں کسی بھی جگہ کیری کر سکتا ہوں اپنے ساتھ. اگرچہ پاکستان کے اب جو قوانین ہیں ان کے مطابق آپ پبلکلی یعنی پبلک میں رائفل کو یا اپنا اسلحہ اس کی نمائش نہیں کر سکتے. البتہ بطور جرنلسٹ میں گارڈ رکھ سکتا ہوں, اس کی اجازت مجھے ہے. لیکن یہ گن آپ کو دکھانے کا مقصد آپ کو ایک واقعے کی طرف متوجہ کرانا ہے. اور وہ واقعہ پیش آیا, پھر میں اپنے ساتھ ہونے والا واقعہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا, میری ذات کے ساتھ. اور آج شاید میں افسوس سے بھرا بیٹھا ہوتا, پچھتاوے سے بھرا بیٹھا ہوتا اگر میں اس وقت جب یہ میرے ساتھ واقعہ پیش آیا گن کے حوالے سے, اگر اس وقت میں احتیاط نہ کرتا. جو مجھے ٹریننگ دی گئی تھی NCC کے, نیشنل کیڈٹ کور, ہمارے کالج کے زمانے میں ہمیں باقاعدہ بندوق چلانے کی, رائفل چلانے کی تربیت دی جاتی تھی, اور ساتھ میں یہ بھی بتایا جاتا تھا کہ اس کو کس طرح ذمہ داری سے رائفل چلانا ہے, اس کو کس طرح ذمہ داری سے آپ نے سٹور کرنا ہے, اس کی حفاظت کیسی کرنی ہے, وغیرہ وغیرہ. تو واقعہ یہ ہے کہ ابو دھابی میں ایک شخص نے, جس کا نام احمد بتایا جاتا ہے, اس کو شکار کا شوق تھا. اس نے لائسنس بنوایا شکار کے لیے, اس نے جدید ترین رائفل یا گن یا بندوق حاصل کی. اس کے بعد جو خبر ہے اس کے مطابق وہ شخص اپنے بچوں کے ساتھ کیمپنگ پر گیا. یعنی اپنے بچوں کے ساتھ, اپنے بھائی کے بچوں کے ساتھ وہ کیمپنگ پر گئے. اس سے پہلے اس نے اپنے بیٹے کے لیے بھی شکاری لباس خریدا, اپنے لیے بھی خریدا, بیٹے کی اور اپنی بندوق کے ساتھ تصویریں بنائیں, اور اپنی بیوی پر گن پوائنٹ کی. بیوی ناراض ہوئی, اس نے کہا کہ یہ گن خالی ہے. بہرحال یہ کیمپنگ پر چلے گئے, وہاں پر انہوں نے تصویریں وغیرہ اتروائیں. جب شام کا وقت ہوا تو اس کا ٹیلی فون آ گیا, احمد نامی جو شخص ہے. تو اس دوران وہ ٹیلی فون سننے سائٹ پہ ہوا تو اس کو فائر کی آواز آئی, اور جب اس نے گاڑی کے پیچھے جا کر دیکھا تو اس کا 9 سال کا بیٹا اسی کے بھتیجے جو خود کم عمر ہے اس کے ہاتھوں گن چلنے سے انتہائی شدید زخمی ہو گیا, جو کہ اسپتال جاتے ہوئے دم توڑ گیا. اور جب اس نے دیکھا کہ وہ جس بچے سے حادثاتی طور پر گن چلی ہے وہ رو رہا ہے, چیخ رہا ہے, چلا رہا ہے, جو ہونا تھا وہ تو ہو چکا. اب اس میں 2 باتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس نے گن ایسی جگہ پر کیوں رکھی جہاں پر بچے پہنچ سکتے, یعنی بچوں کی پہنچ سے دور اس نے وہ اپنی بندوق کیوں نہیں رکھی. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر بندوق اس نے رکھی تھی تو بندوق لوڈڈ کیوں تھی. اب یہ 2 سوالات ہیں. کوئی بھی شخص بندوق کا لائسنس حاصل کر سکتا ہے اگر وہ مطلوبہ ریکوائرمنٹس پوری کرے, لیکن بندوق کا لائسنس حاصل کرنا ہی اصل بات نہیں ہوتی. اصل بات یہ ہے کہ بندوق کا استعمال کرنا اور بندوق کو حفاظت کے ساتھ رکھنا, اور یہ اس بات کو انشور کرنا کہ بندوق لوڈڈ نہیں ہے, اور اگر ہے تو کسی لاک میں ہے, یعنی تالے میں ہے, اور بچوں کی پہنچ سے دور ہے. اب یہ اس باپ کا پچھتاوا ساری عمر اس کا پیچھا کرتا رہے گا. اس کی غیر ذمہ داری کے باعث اس کا 9 سالہ بچہ بندوق چل جانے سے, حادثاتی طور پر اپنے کم سن کزنز کے ہاتھوں بندوق چل جانے سے موت کے منہ میں چلا گیا, اس کی آنکھوں کے سامنے.
نہ تو وہ اپنے بھتیجے کے خلاف کوئی کارروائی کر سکتا ہے، نہ اس کو مار سکتا ہے، نہ اس کو ڈانٹ سکتا ہے، کیا کرے؟ اس سے بھی حادثاتی طور پر گن چلی۔ اس لیے بچوں میں تجسس ہوتا ہے، کیوریاسٹی ہوتی ہے، جب آپ ان کے ساتھ بندوقوں کے ساتھ تصویریں اتروائیں گے تو ظاہر ہے ان کو بندوق چلانے کا شوق بھی پیدا ہوگا۔ اب میں آتا ہوں اپنے واقعے کی طرف، میرے ساتھ کیا ہوا۔ آج سے چند سال پہلے کی بات ہے، یہی گن جو ابھی میں نے آپ کو دکھائی ہے، میں اپنے بیڈ روم میں اپنے بچوں کو یہ گن دکھا رہا تھا اور میں ان کو بتا رہا تھا کہ دیکھیں یہ بندوق ہے میرے ہاتھ میں، اس کو کیسے چلاتے ہیں، کیسے اس کو ہینڈل کرتے ہیں وغیرہ۔ چونکہ بچے تھے، تجسس تھا، تو میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ یہ خود اپنے ہاتھ میں لے کر اس کو استعمال کرنے کی کوشش کریں۔ تو بہرحال میں نے اس کو، حالانکہ میرے اس کے مطابق یہ بندوق، اس کا میگزین نہیں تھا، یہ خالی تھی، یہاں پر اس کا میگزین لگتا ہے، تو میں نے اس طرح اس کو کاک کیا، لوڈ کیا، اور اس کے بعد اپنے بچوں سے مخاطب ہو کر کہا کہ بندوق خالی ہی کیوں نہ ہو، کسی کی طرف پوائنٹ نہیں کرتے، اور اس کو ہمیشہ یا تو آپ باہر ہیں تو ہوا کی طرف جا کے اس کو کرتے ہیں آپ، یا اگر آپ گھر کے اندر ہیں تو اس کو زمین کی جانب کر کے آپ اس کو ان لوڈ کرتے ہیں یا کرتے ہیں، دیکھتے ہیں اس میں کچھ ہے کہ نہیں۔ تو میں نے اس طرح کیا اور میں نے، آپ کو آواز آئی ہوگی، لیکن اس وقت جو آواز آئی اس نے مجھے دہلا دیا۔ مجھے نہیں معلوم کہ اس کے چیمبر میں گولی کیسے چلی گئی، لیکن سردیاں تھیں، بچے زمین پر ہیٹر کے قریب بیٹھے ہوئے تھے، اور میں نے گن ان سے دوسری طرف کر کے میرے اس حساب میں تو گن خالی تھی، جب میں نے زمین کی طرف فائر کیا تو شکر ہے خدا کا کہ میرے کمرے میں کارپیٹ تھی، اور وہاں سے گولی زمین میں لگی، ایک دھماکہ ہوا، بچے خوفزدہ ہو گئے اور چیخنا شروع کر دیا۔ میں خود ڈر گیا کہ خدا نخواستہ کسی بچے کو لگ گئی ہے۔ یہ آج دن تک یہ معاملہ مجھ سے حل نہیں ہو سکا کہ اس بندوق میں گولی کیسے چلی گئی۔ باہر وہ شکر ہے خدا کا کہ نیچے کارپیٹ تھی، وہاں سے گولی ڈیفلیکٹ ہو کر کسی اور جگہ جا کے کسی بچے کو یا خود مجھے نہیں لگ گئی۔ اب یہ سارا واقعہ سنانے کا مطلب یا مقصد یہ ہے کہ مجھے نہیں معلوم تھا، جو اپنے بچوں کو گن ہینڈلنگ سکھا رہا تھا کہ کیسے کرنی ہے، کیسے یہ وہ، میں نے آپ کو بتایا کہ یہ میری لائسنس گن ہے، اور یہ ہم لوگوں کی مجبوری ہے جن علاقوں میں ہم رہتے ہیں۔ میں نے آپ کو پہلے بھی بتا رکھا ہے کہ جس علاقے میں رہتا ہوں وہ ایک ویران سا علاقہ ہے، آپ یہ سمجھ لیں جنگل میں رہتا ہوں، دائیں بائیں ایک جنگل ہی ہے، کوئی گیٹ نہیں ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ نہیں ہے جس طرح کے شہروں میں ہوتا ہے۔ اگرچہ میں شہر کے نواح میں رہتا ہوں، ایسا بھی نہیں ہے کہ میں بالکل ہی کسی پہاڑی مقام پر جنگل میں رہتا ہوں، لیکن اگر اس دن میں گن کسی بچے کی جانب پوائنٹ کر دیتا تو آج پچھتاوے، ریگریٹس اور دکھ میرا پیچھا کر رہے ہوتے، اور کیا پتا ہے آج میری کیا حالت ہوتی۔ تو لہذا میری ان تمام دوستوں بھائیوں سے درخواست ہے کہ جب تک آپ کی ضرورت نہ ہو آپ اسلحہ خریدنے سے اجتناب کریں، چاہے آپ کو شکار کا شوق ہے، چاہے اپنی حفاظت کے لیے۔ لیکن بدقسمتی سے پاکستان میں اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ رکھنا بھی ضروری ہے، لیکن لائسنس اگر آپ کے پاس ہے تو سب سے پہلے آپ اس کی ٹریننگ لیں، آپ دیکھیں کہ آپ کو اس اسلحہ چلانے میں کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا، اس کو رکھنا، سٹور کیسے کرنا ہے، اس کی دیکھ بھال کیسے کرنی ہے، اس کو چلانا کیسے ہے، بچوں کے سامنے اس کو استعمال نہیں کرنا، اور جب تک یہ انتہائی ناگزیر نہ ہو جائے، گھر میں کوئی اللہ نہ کرے کوئی چور ڈاکو نہ آ جائے، اور بچوں کو بتانا ہے کہ اس کی ہینڈلنگ کیسی ہے، جس طرح میں نے ابھی آپ کو ایکسپلین کیا۔ کیونکہ ہر سال آپ دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں سنتے ہیں کہ سینکڑوں کی تعداد میں لوگ جو ہیں حادثاتی طور پر اچانک بندوق چل جانے سے یا تو اپنے ہاتھوں مر جاتے ہیں، ہلاک ہو جاتے ہیں، جاں بحق ہو جاتے ہیں، یا ان کے ہاتھوں کوئی ان کا اپنا عزیز بچہ، بہن، بھائی، بیوی، والدین میں سے کوئی اچانک حادثاتی طور پر گولی لگ جانے سے جاں بحق ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اکثر ہم نے سنا ہے کہ جی بندوق صاف کرتے ہوئے اس کے چیمبر میں گولی تھی، تو یہ ساری بے احتیاطی، بلکہ میں تو کہوں گا بد احتیاطی کی نشانیاں ہیں۔ مجھے آج کی ویڈیو بھی بنا کر کوئی زیادہ خوشی محسوس نہیں ہو رہی، لیکن میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں ایک اچھائی کا پہلو ہے۔ شاید میری اس ویڈیو سے
کچھ لوگ گن کو ہینڈل کرنا، گن کو رکھنا، بندوق کو لینا، خریدنا، رکھنا، اپنے پاس رکھنا، یہ کوئی کمال نہیں ہے. اصل چیز اس کا استعمال اور اس کو کیسے استعمال کرنا ہے، اور اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے، کتنی احتیاط کے ساتھ ہینڈل کرنا ہے، اصل کمال یہ ہے. امید ہے آپ میری ویڈیو سے مستفید ہوں گے. فی الحال مجھے دیجیے اجازت. خدا حافظ.